چنگیز خان بڑی تیزی سے اپنی طاقت میں اضافہ کرنے لگا اور اس نے اپنے اور کچھ دوسرے قبائل کے جنگجوؤں کو ملا کر اپنا ایک 13,000 جنگجوؤں پر مشتمل لشکر تیار کر لیا۔ اس کے بعد چنگیز خان کے لیے ایک تیسری مصیبت اٹھ کھڑی ہوئی کہ وہ اس طرح کے صحرائے گوپی کے شمال حصوں کا سردار جس کا نام تپرگا تائی تھا، جو کہ پہلے بھی چنگیز خان کے خاندان پر حملہ آور ہوا تھا اور اس نے چنگیز خان کو اپنا قیدی بنا کر خیمے میں بند کر دیا تھا، لیکن یاد رہے اس وقت چنگیز خان اس کی قید سے بھاگ نکلا تھا۔ اب وہی تپرگا تائی ایک بار پھر چنگیز خان پر حملہ آور ہونے کے لیے بڑی تیزی سے اس کے قبیلے کی طرف بڑھنے لگا۔ تپرگا تائی جس قبیلے کا سردار تھا اس قبیلے کا نام تائی جوت تھا، لہذا تائی جوت کا لشکر جس کی تعداد 30,000 تھی چنگیز خان کے قبیلے پر حملہ آور ہونے کے لیے بڑی تیزی سے آگے بڑھا۔ چنگیز خان اس وقت اپنے 13,000 جنگجوؤں کے ساتھ ایک جگہ قیام کر رہا تھا۔ اسے جب خبر ہوئی کہ تائی جوتوں کا سردار تپرگا تائی اس پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کر رہا ہے تو پہلی بار اس نے اپنے دفاع کا ایک بہترین طریقہ کار اپنایا۔ اس کے قبیلے کے پاس سامان رکھنے، عورتوں اور بچوں کے سفر کے لیے جس قدر بڑے بڑے چھکڑے تھے جنہیں بیل کھینچتے تھے اس نے ایک گول دائرے کی شکل میں کھڑے کر دیے۔ اس گول دائرے اور چھکڑوں کے اندر اس نے کھانے پینے اور ضرورت کا سامان بھی رکھوا دیا۔ عورتوں کو بھی اس گول دائرے کے اندر محفوظ کر دیا۔ چھکڑوں کے اندر اور چھکڑوں کی اوٹ میں اس نے اپنے تیغ زن اور تیر انداز گھات میں بٹھا دیے۔ شمال کے وحشی تائی جوت کا سالار تپرگا تائی جب چنگیز خان کے آدمیوں پر حملہ آور ہوا تب چنگیز خان نے بڑی دلیری اور جرأت مندی کا مظاہرہ کیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو جوابی کارروائی کرنے کا فوری حکم دیا۔ یوں ہی حملہ آور نزدیک آئے چنگیز خان کے منگولوں نے پہلے تیز ترین تیر اندازی کی جس کے نتیجے میں ان گنت حملہ آور اپنے گھوڑوں سے گر کر دم توڑ گئے۔ اس کے بعد چنگیز خان کے منگولوں نے کئی بار دشمن پر تیر اندازی کی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ دشمن ان کی تیر اندازی کی وجہ سے کافی نقصان اٹھا چکے ہیں اور ان کے لشکر کی تعداد بھی کم ہو گئی ہے تو وہ چھکڑوں کے گول دائروں سے نکل کر دشمن پر حملہ آور ہو گئے۔ چھکڑوں کے اس گول دائرے کے نزدیک تپرگا تائی اور منگولوں کے درمیان ہولناک جنگ ہوئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں پہلی بار چنگیز خان کی کمانداری میں منگولوں کو شاندار فتح ہوئی اور حملہ آوروں کا سردار تپرگا تائی شکست کھا کر بھاگ گیا۔ یوں چنگیز خان پہلی بار شاندار فتح حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ اس پہلی فتح نے چنگیز خان کے حوصلے بلند کر دیے، لہٰذا اس نے اپنے لشکریوں کی تعداد میں بڑی تیزی سے اضافہ کر دیا۔ یوں وہ صحرائے گوپی کے اندر سے ایک ناقابل تسخیر طاقت بن کر ابھرنا چاہتا تھا۔ چنگیز خان نے جب دیکھا کہ اس کے لشکر کی تعداد کافی زیادہ ہو گئی ہے اور اس کی طاقت اور قوت اور بھی خوب بڑھ گئی ہے تو سب سے پہلے اس نے چین کو اپنا نشانہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت چین پر کن خاندان کی حکومت تھی اور ان کا بادشاہ فرزند آسمان کا لقب اختیار کیے ہوئے تھا۔ منگول چنگیز خان کی کمانداری میں مغرب کی طرف تھے جبکہ چین ان کے مشرق میں تھا اور بیچ میں دیوار چین حائل تھی۔ اس سے پہلے چین کے حکمران خانہ بدوشوں کو مار مار کر شمال کی طرف دھکیل دیا کرتے تھے۔ اب انہی خانہ بدوشوں نے چین پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کر لیا۔ تاہم اس وقت چینی سلطنت کی طاقت اور قوت کی چاروں طرف دھوم مچی ہوئی تھی۔ اس موقع پر چنگیز خان نے بڑی چالاکی اور احتیاط سے کام لیا۔ اپنے لشکر کو لے کر وہ چین کی سرحد پر پہنچا اور چین کے شہنشاہ اور اس کے لشکر کا خوف اپنے لشکریوں کے دل سے نکالنے کے لیے اس نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ فرزند آسمان کا لقب کسی بھی بڑے آدمی کے لیے ہونا چاہیے۔ چین کے بادشاہ کو یہ لقب زیب نہیں دیتا، وہ تخت پر بیٹھنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے چین کی طرف نفرت سے دیکھا اور پھر زمین پر تھوک دیا۔ چین پر حملہ آور ہونے سے پہلے اس کے راستے میں 3 بڑے قبیلے آتے تھے، ایک سیاسا، دوسرا تائی جوت اور تیسرا قبیلہ تاتاری تھا۔ بہت سے لکھنے والے اور مصنفین منگولوں اور تاتاریوں کو ایک ہی سمجھتے ہیں، لیکن یہ غلط ہے۔ منگول علیحدہ خاندان تھا جبکہ تاتاری علیحدہ خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ چین پر حملہ آور ہونے کے لیے پہلے چنگیز خان نے ان قبائل کو اپنا متی اور فرما بردار بنایا۔ ان پر حملہ آور ہو کر ان میں سے اکثر کو اس نے اپنے لشکر میں شامل کر لیا۔ اس کے بعد وہ چین کی طرف بڑھا، اس لیے کہ چین کی طرف جانے کے لیے اب اس نے راستہ صاف کر لیا تھا۔ وہ اپنے لشکر کو دیوار چین کی طرف لے گیا، جیسے کوئی گلا بان اپنے گلے کو آگے بڑھاتا ہوا مسافروں کو سمیٹتا ہے۔
دوسری طرف چین کی حکومت کے سالاروں کو بھی خبر ہو گئی کہ چنگیز خان کی قیادت میں خانہ بدوش ان پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کر رہے ہیں، لیکن وہ ابھی تیاریوں میں تھے کہ چنگیز خان نے برق رفتاری سے کام لیا اور ان پر حملہ آور ہونے میں پہل کر دی۔ چنگیز خان نے چین کو اپنا مطیع کرنے کے لیے تیز رفتاری کو اپنا حربہ بنایا، ساتھ ہی خانہ بدوشوں کے جنگلی ہنر کو بھی استعمال کیا۔ اس طرح وہ چین کی سرزمین میں اپنے لشکر کے ساتھ جگہ جگہ چکر کاٹ کر چین کے لشکروں پر حملہ آور ہوتا اور انہیں بے پناہ نقصان پہنچا کر ان سے دولت و مال چھین کر رفو چکر ہو جاتا تھا۔ شروع میں چنگیز خان نے چین پر حملہ آور ہونے کے لیے یہ طریقہ کار اختیار کیا کہ وہ حملہ آور ہو کر چینی لشکروں سے جانور، خوراک کے ذخیرے چھین لیتا اور مال بھی سمیٹ لیتا تھا۔ اس طرح وہ اپنے اور اپنے لشکریوں کے لیے مال و دولت اور غلے کے ڈھیر جمع کرنے میں مصروف رہا۔ ایسا کرنے کے بعد اس کے لشکری چین کی زمین سے کافی حد تک واقف ہو گئے، تاہم اس نے باقاعدہ طور پر چین کے مختلف شہروں اور قصبوں پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کیا۔ اس مقصد کے لیے جس قدر لشکر اس کے پاس تھا اسے اس نے چاروں حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اس کے 4 ہی بیٹے تھے اور چاروں بیٹوں کو ان لشکروں کا سربراہ بنایا۔ اس کا بڑا بیٹا جھوٹی اور جھوٹی سے چھوٹا بیٹا چغتائی تھا، اس سے چھوٹا اغلائی اور سب سے چھوٹا تولائی تھا۔ اب وحشی منگول اپنے 4 لشکروں کے ساتھ جو چنگیز خان کے چاروں بیٹوں کی سربراہی میں تھے چین پر حملہ آور ہو گئے۔